السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ الحمدللہ موسم بہت ہی خوشگوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے، دین دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے ایک فاضل دوست جو کہ قاری قرآن بھی ہیں، بہت پیارا قرآن مجید پڑھتے ہیں، شعبہ حفظ کے مدرس ہیں اور حفظ القرآن الکریم کی کلاس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں لے کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے میں نے چاہا کہ چلیں آپ سب احباب کو اس سے مستفید کیا جائے اور علم اس تعلق سے آپ تک پہنچایا جائے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے احباب کے لیے یہ بات نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ قرب قیامت سے پہلے لوگ قرآن کریم کھولیں گے لیکن وہاں قرآن کریم کی آیتیں موجود نہیں پائیں گے، قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کے حروف اٹھا لیے جائیں گے؟ تو کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، یہ سوال ہے۔ تو آئیے اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے جو کہ باقی رہے گا۔ پہلے اور آخری لوگ اسے سیکھتے رہیں گے، اس سے ہدایت یافتہ ہوتے رہیں گے، طبعاً جو اہل ایمان ہے، اہل تقوی ہے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا آخری زمانے میں، قیامت قائم ہونے سے پہلے، اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کی روحوں کو قبض کر لے گا، اہل ایمان کی روحوں کو قبض کر لے گا۔ زمین پر شریر لوگ باقی رہ جائیں گے، برے قسم کے لوگ زمین پر باقی رہ جائیں گے، ان کے سوا جتنے بھی نیک ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، اللہ رب العالمین کے وفادار فرمانبردار بندے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی روحوں کو قبض کر لے گا۔ نہ تو نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ صدقہ، حتیٰ کہ اس وقت خانہ کعبہ کا وجود بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، حتیٰ کہ قرآن مجید کا وجود ہوگا لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک حبشی کے ہاتھوں کعبے کو خراب کرنا مقدر کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک حبشی کے ہاتھوں کعبے کو خراب کرنا مقدر کر دے گا۔ آخری زمانے میں راتوں رات قرآن کریم کو سینوں سے، مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا، سینوں میں کوئی کلمہ اور مصاحف میں ایک حرف بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1519 کے تحت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبے کو ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خراب کرے گا، چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خراب کر دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی زمین سے قرآن کو اٹھا لے گا۔ تو جب قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا
تو پھر سینوں میں اور مصاحف میں ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی، ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کی کتاب زمین میں بلا فائدہ رہے، اس کی کتاب زمین میں بلا فائدہ رہے اور اس پر عمل نہ کیا جائے، تو اس وجہ سے یہ معاملہ پیش آئے گا، اس وجہ سے یہ معاملہ پیش آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندوں، یہ خطرناک اور خوف زدہ کرنے والی حدیث سچے مسلمانوں کو، سچے اہل ایمان کو اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ وہ کتاب اللہ کو حفظ کریں، کتاب اللہ پر عمل کریں، کتاب اللہ کی تلاوت کریں، کتاب اللہ پر غور و فکر کریں، کتاب اللہ میں تدبر و تفکر کرنے میں جلدی کریں اور پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا جائے۔ تو یہ آخری زمانے کے فتنوں میں سے ہے جس کے متعلق نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، قبل اس کے کہ فتنے اس طرح پیدا ہو جائیں جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے، جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کے وقت کافر ہو جائے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک حتی نلقاک ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ فتنے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے مال کے بدلے میں بیچ ڈالے گا، دنیا کے درہم دینار، دنیا کے ڈالر پاؤنڈ، دنیا کے سونا چاندی سکے روپیہ پیسہ، دنیا کی خاطر، دنیا کے فوائد کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرے گا، اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص الخاص رحمت سے ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، ہمیں ہر قسم کے ظاہری باطنی زندگی اور موت کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ والله تعالى أعلى وأعلم وعلمه أكمل وأتم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔